اکثر لوگ روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں 15ویں کا جو دن آتا ہے اس دن میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور رمضان کے استقبال کے لیے جو طریقہ رسول اللہ اختیار کیا کرتے تھے وہ یہ کہ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ رمضان کا استقبال کریں۔ جو عبادات دیگر سال اللہ کے رسول کرتے تھے اس میں اور زیادہ اضافہ شعبان کے مہینے میں کر دیا کرتے تھے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے لیے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، لہذا 15ویں کا جو دن آتا ہے اس دن کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس نیت سے کہ یہ انتہائی فضیلت والی رات ہے اور اس رات کی وجہ سے، شب برات کی وجہ سے روزے کا اہتمام کرنا، اگر اس نیت سے کوئی کرتا ہے اور یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر اس دن کے روزے سے ہم نے انکار کر دیا اور روزہ نہیں رکھا تو گویا کہ یہ بدعت کے درجے میں چلا جائے گا۔ یعنی بدعت کی تعریف ہی یہ ہے کہ انسان کوئی اچھا عمل کرے اور اس نیت سے کرے کہ یہ عمل دین کا حصہ ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو میں گناہگار کہلاؤں گا۔ یعنی کسی عمل کو جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اس کو دین کا حصہ بنا لینا اور یہ بات سمجھنا کہ اگر ایسا نہ کیا تو گویا کہ یہ خلاف سنت اور خلاف دین عمل ہو جائے گا، تو یہ بدعت کی تعریف کے اندر یہ بات شامل ہو جاتی ہے۔